ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ والصلاة والسلام على محمد المشتق اسمه من اسم المحمود وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقالت زينب بنت علي أن ترهزونا قتل السليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة. درود پڑھیے محمد و اہل بیت محمد. پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا، تمام مسلمانوں کا، تمام مکاتب فکر کا اس مقدم مقام پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پالنے والے ہمیں سیرت اہل بیت محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پالنے والے اس گاؤں کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں ان کو شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما اور ان کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما. آپ تمام مومنین کرام تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر. میں نے آپ کی خدمت میں ایک نورانی قول بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ ایک خطبے کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے اور انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں کردار حضرت زینب بیان کیا جائے گا. کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک دن اس بی بی کا کردار آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کیونکہ واقعہ کربلا یہ جو سید الشہداء نے عظیم کارنامہ انجام دیا اس سید الشہداء کے مبارزے میں حسین ابن علی کی اس جنگ میں اس بی بی کا برابر کا حصہ ہے. توجہ میری طرف رکھیں. بی بی زینب کا اس واقعہ میں وہی کردار ہے جو کردار حسین ابن علی کا ہے کیونکہ حسین ابن علی اپنے اس قافلے کو لے کر چلے. توجہ کیجئے گا انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو. حسین ابن علی مدینہ سے چلے مکہ آئے اور تنہا نہیں آئے. اعلان کیا کہ میں خروج کر رہا ہوں. یہ ایک موضوع میں انشاءاللہ شاید کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں مقصد قیام امام حسین بھی بیان کروں گا کہ یہ جو امام نے قیام کیا اس کا مقصد کیا تھا. تو یہ امام جو مدینہ سے چلے اور اعلان کیا کہ میں فساد کو مٹانے جا رہا ہوں اور خوبیوں کو زندہ کرنے جا رہا ہوں. جو جو اس میں میرے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے اس کو دعوت ہے وہ آ جائے. لیکن امام وقت کی ندا پر
کسی نے لبیک نہیں کہا. پوری امت مسلمان تھی اور مسلمانوں کو امام بلاتے رہے، فقط وہی آئے جو کربلا میں شہید ہوئے. 72 انہوں نے ساتھ دیا حسین ابن علی کا، اور ان 72 میں سے ہر ایک کا کردار اپنی جگہ بہت اہم ہے. اگر انسان سوچے کہ یہ جو 72 آئے اور 72 لاکھ بیٹھے رہے، ان 72 میں وہ کون سی صفات تھی، ان 72 کے دلوں میں وہ کون سا جذبہ تھا کہ جن کو حسین کی بات سمجھ آئی. باقی 72 لاکھ کو حسین ابن علی کی بات سمجھ نہیں آئی. یہ تھوڑے 72 کو کیوں حسین کی بات سمجھ آئی؟ ان کرداروں میں ایک اہم کردار ثانی زہرا کا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد بار دیگر بابا سے بلند صلوات پڑھیں. ان کرداروں میں ایک اہم کردار بی بی زینب کا ہے. آج انشاءاللہ اسی کردار پہ تھوڑی سی آپ کی خدمت میں گفتگو ہوگی، اور ایک ایسا کردار بیان کروں گا کہ جو کردار قرآن میں ذکر ہے، اور اس کردار کے ضمن میں ہم نے کردار حضرت زینب سمجھنا ہے. یعنی حضرت زینب کا کردار ایک قرآنی کردار ہے. حضرت مریم کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے؟ بی بی مریم کا کردار قرآنی کردار ہے. یہ انشاءاللہ میں ابھی آگے چل کے اس کو بیان کرتا ہوں. بی بی زینب کا جو کردار ہے، بی بی زینب کی جو سیرت ہے، وہ کیا ہے؟ میں کہوں گا شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، یہ 2 جملوں میں بی بی کا کردار بیان کرنے جا رہا ہوں، اور پھر سمجھے آگے والی پوری مجلس انہی 2 جملوں کی وضاحت ہوگی، اور یہ 2 جملے بی بی کے کردار کی عکاسی کریں گے. شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، شہادتیں دے کر دین کو بچایا. شہدائے کربلا نے اپنی شہادتیں دے دی، اپنا سر رائے خدا میں دے دیا، سر دے کر دین خدا کو بچایا. اور کردار حضرت زینب کیا ہے؟ شہدائے کربلا نے تو دین کو بچایا، بی بی زینب کا کردار یہ ہے کہ بی بی نے کربلا کو بچایا. بی بی نے عاشور کو بچایا، بی بی نے کربلا کو بچایا. بنو امیہ چاہتے تھے کہ کربلا عاشور عید کا دن بن جائے، جشن کے طور پہ مناتے تھے، لیکن آج روئے سرزمین کے اوپر کسی جگہ پر بھی کوئی بھی روز عاشور کو خوشی کا دن نہیں سمجھتا. اگر غم نہ بھی کرے تو غم کا دن ضرور سمجھتا ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ ملت اسلامیہ کو و تمام انسانیت کو کس نے بتایا کہ عاشور کا دن غم کا دن ہے؟ یہ ثانی زہرا نے بتایا، یہ حضرت زینب نے بتایا. کیونکہ کوئی بھی جو کام ہوتا ہے وہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کسی کے بتانے سے پتہ چلتا ہے. بنو امیہ چاہتے تھے، اور انہوں نے تاریخ میں ہے کہ عاشور کو ایک عرصے تک عید کے طور پہ مناتے تھے کہ یہ کربلا مٹ جائے، کربلا کی کوئی یاد نہ کرے، یہ ذکر ختم ہو جائے. لیکن بنو امیہ و بنو عباس بھول گئے تھے کہ حسین کے ساتھ اس کی ایک بہن بھی تھی جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اے میرے بھیا حسین، اگر تم شہید بھی ہو جاؤ گے، اگر تم حسینی قافلے کو ایک جگہ پر چھوڑو گے، جہاں پر تم اس قافلے کو چھوڑو گے وہیں سے اس قافلے کی سلاری میں زینب کروں گی، وہیں سے میں زینب اس قافلے کو لے کر چلوں گی. اور بی بی نے یہ کام کیا. بی بی نے ایسے خطبے دیے، ایسی سیرت اپنائی، ایسا کردار اپنایا کہ آج ہر جگہ ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے.
سنی بھی شامل ہے، غیر سنی بھی شامل ہے، شیعہ بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہیں، اور باقی مکاتب کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ کس نے بتایا ان کو حسین کی عزاداری کا طریقہ؟ یہ بی بی زینب نے بتایا اور امام زین العابدین نے بتایا۔ بی بی کے بہت سے القابات ہیں، ان القابات میں سے کچھ لقب میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جو بی بی کو معصومین ہستیوں نے دیے ہیں، رسول اللہ نے عطا کیے ہیں، مولا علی نے عطا کیے ہیں۔ بی بی کا ایک لقب ہے، بہت پیارا لقب ہے، عقیلہ بنی ہاشم۔ سنا ہوا ہے نا یہ لقب؟ عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بنی ہاشم کی سب سے زیادہ سمجھدار ترین خاتون۔ بی بی زینب بنو ہاشم کی سب سے زیادہ سمجھدار ترین خاتون، سب سے زیادہ عقل رکھنے والی خاتون۔ اور پھر یہیں پہ معصومین رکے نہیں ہیں، بلکہ اس سے آگے بھی لقب بی بی کو عطا کیے ہیں۔ یہ ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ آگے جا کر فرماتے ہیں عقیلہ قریش۔ قریش کی سب سے زیادہ سمجھدار ترین خاتون۔ جتنے بھی اس وقت کے قریش تھے ان سب سے زیادہ عقل رکھنے والی، ان سب سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والی، ان سب سے زیادہ فہم رکھنے والی حضرت زینب تھی۔ کیونکہ بی بی کو سمجھ آئی کہ میرا بھیا کیا کارنامہ انجام دینے جا رہا ہے۔ اور پھر یہیں پر نہیں رکے بلکہ آگے بھی کہا عقیلۃ العرب۔ بنو ہاشم کی فقط نہیں، قریش کی فقط نہیں، بلکہ پورے عرب کی سمجھدار ترین خاتون۔ عربوں میں بی بی سے سب بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں تھا۔ اگر میں آگے بھی بیان کر دوں، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ سمجھدار ترین خاتون تھی تو وہ بی بی زینب تھی۔ یہ بی بی کو کس نے لقب دیے؟ معصومین ہستیوں نے، رسول اللہ نے، مولا علی نے اور ان ہستیوں نے۔ ایک اور بہت پیارا لقب ہے، اس میں آپ کو لطف آئے گا۔ بی بی کا ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ۔ یہ لقب آپ کے سنے ہوئے ہیں، لیکن میں فقط تھوڑی ان کی وضاحت کر کے آگے بی بی کے کردار کی طرف جاتا ہوں۔ عالمہ غیر معلمہ کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی اس بی بی کا کوئی معلم نہیں ہے اس روح سرزمین پر۔ یہ بی بی کسی استاد کی شاگرد نہیں ہے سرزمین پر، یعنی اس دنیا میں بی بی کا کوئی استاد نہیں ہے۔ اگر اس بی بی کا کوئی استاد ہے تو وہ ہستی ہے جو رسول اللہ کی استاد ہے۔ اگر اس بی بی کا کوئی استاد ہے تو وہ ہستی ہے جو علی مرتضیٰ کی استاد ہے۔ اگر اس بی بی کا کوئی استاد ہے تو وہ ہستی ہے جو فاطمہ الزہرا کا استاد ہے۔ یعنی اس بی بی کا علم خدا کی طرف سے ہے، خدا نے اس بی بی کو علم عطا کیا۔ کوئی انسان بی بی کا استاد نہیں ہو سکتا۔ اگر بی بی کا کوئی استاد ہے تو وہ خداوند متعال ہے، یعنی خدا کی طرف سے اس بی بی کا علم ہے۔ اس وجہ سے بی بی کو کہتے ہیں عالمہ غیر معلمہ، یعنی روئے زمین پر کوئی استاد نہیں ہے بی بی کا۔ اتنی سمجھدار خاتون، اتنی اہل علم خاتون، اتنی بصیرت رکھنے والی خاتون کہ ان خواتین کا بڑا کردار ہے۔ تاریخ میں آپ نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہوگا، اس منبر پہ بھی سنا ہوگا کہ تاریخ میں جب بھی کسی مرد نے قیام کیا تو اس کے قیام میں کسی خاتون کا بھی ضرور کردار رہا ہے۔ مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کو دیکھیں، رسول اللہ کے ساتھ کس بی بی کا کردار ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ جب سب رسول اللہ کی نبوت کو جھٹلا رہے تھے، جب کوئی بھی رسول اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا تھا، تو اس وقت تنہا بی بی خدیجہ آئی اور رسول اللہ کی اطاعت کی،
رسول اللہ کا ساتھ دیا. خواتین میں حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا اور مردوں میں علی کے بابا نے رسول اللہ کا ساتھ دیا. آج فتوے لگتے ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان پر، لیکن رسول اللہ ہم سے بہتر جانتے تھے. رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو طالب کون ہے. جب سب جھٹلا رہے تھے تو اس وقت ابو طالب آئے اور ادھر سے خواتین میں حضرت خدیجہ آئی اور رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کیا. کس موقع پہ ساتھ دیا رسول اللہ کا؟ وہ بی بی کا پورا واقعہ آپ کی خدمت میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب لوگ رسول اللہ کو جھٹلاتے تھے اور رسول اللہ بعثت کا اعلان کر چکے تھے تو کہتے تھے یہ پتنی جادوگر کہاں سے آیا ہے. اس وقت بی بی خدیجہ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا اور بی بی خدیجہ کا جو ہاتھ کما رہا تھا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ بی بی بڑی مالدار تھی، اتنی دنیا تھی رسول اللہ کی یہ زوجہ کے پاس، لیکن تاریخ میں ہے کہ یہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے حضرت خدیجہ جو مال کما رہی تھی، جو ہاتھ کما رہا تھا، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئی، جب رسول اللہ کے ازدواج میں آ گئی تو جو ہاتھ کما رہا تھا وہی ہاتھ لٹانا شروع ہو گیا. وہی ہاتھ لٹانا شروع ہو گیا اور اپنا مال جائیداد سب کچھ لٹا دیا اور دین خدا کو، دین مصطفیٰ کو بیمہ کر دیا. لوگ آتے تھے، بی بی نے ان کو مثلا پیسے دینے ہوتے تھے یا کوئی چیز دینی ہوتی تھی یا کوئی چیز لینے کے لیے آتے تھے تو بی بی کہتی تھی یہ لے جاؤ، فقط دین مصطفیٰ کا اقرار کرتے جاؤ، دین مصطفیٰ کو قبول کرتے جاؤ، میں سب کچھ تمہیں معاف کر دوں گی، میں تمہیں جو چاہو گے دے دوں گی، فقط مصطفیٰ کے دین پہ آ جاؤ، فقط اس کے خدا کو مانو جو وحدہ لا شریک ہے. یہ ایک کردار ہے. پھر یہ کردار ایک اور خاتون کا مولا امیر کے ساتھ بھی ہے. اسی خدیجہ کی بیٹی نے اپنے وقت کے ولی کا ساتھ دیا. اگرچہ زوجہ تھی مولا علی کی بیوی فاطمہ تو زہرا، لیکن جب سب نے ولایت کا انکار کیا تو ایک ایک دروازے پر گئی اور دستک دی، اور اس دن زوجہ علی بن کر نہیں گئی تھی بلکہ اس دن شیعہ علی بن کر گئی تھی، پیرو علی بن کر گئی تھی اور کہا تھا کہ جو کچھ غدیر پہ سنا ہے اس کی آ کر گواہی دو. کتنا عظیم کردار ہے ان بیویوں کا. پھر یہی کردار ہمیں نظر آتا ہے کربلا میں، یہی کردار ہمیں نظر آتا ہے فاطمہ کی بیٹی کا. ایک اور بھی کردار ہے اور وہ بھی فاطمہ معصومہ ہے، اور اس بی بی کا نام ہے فاطمہ معصومہ، اور وہ ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا کی بہن ہے. ایک عالم دین، ایران کے عالم دین ہیں، مشہور خطیب بھی ہیں. محرم سے آنے سے پہلے میں ان کے زبانی سن رہا تھا کہ کاش یہ بی بی فاطمہ معصومہ اپنے بھائی تک پہنچ جاتی تو آج جس طرح عاشور زندہ ہے بی بی کا بھی یہ کردار ہوتا. یہ جو مبارزہ بی بی جس مبارزے کے لیے آئی تھی آج وہ بھی اسی طرح منایا جاتا، لیکن لوگوں نے اس بی بی کو امام رضا تک پہنچنے نہیں دیا. یہ خواتین کا کردار ہم نے سمجھنا ہے. یہ حضرت زینب فقط ایک خاتون کا نام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک خاتون ہے اور خاتون کا نام ہے بس یہ پڑھ کر ہم چھوڑ دیں. نہ، یہ ایک کردار قرآنی ہے. جس طرح حضرت مریم کا کردار قرآنی کردار ہے، حضرت مریم فقط ایک خاتون نہیں ہے. خدا نے حکم دیا ہے کہ ان کرداروں کو پڑھو، ان کو سمجھو اور پھر ان کرداروں کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. حضرت مریم کا کردار قرآنی کردار ہے. یہ واقعہ سورہ آل عمران کے اندر بی بی مریم کا موجود ہے، جا کے خود پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت مریم کس کردار کی مالک ہے. کہ حضرت مریم کی والدہ بے اولاد تھی، پتہ ہے نا سب کو. حضرت مریم کی والدہ بے اولاد تھی اور حضرت مریم کی والدہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پالنے والے تو مجھے اولاد عطا کر، تو اس اولاد کو میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی.
اس اولاد کو میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ بی بی مریم کی والدہ. لیکن ایک دفعہ ہم بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں اے پالنے والے ہمیں اولاد عطا کر. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد. ہم بھی جب اولاد لینی ہوتی ہے تو اہل بیت کا در بھی نظر آ جاتا ہے, خدا کا در بھی نظر آ جاتا ہے. جب اولاد نہیں ہوتی کہ پالنے والے سب کی جن کو اولاد نہیں دی ان کی جھولیاں آباد فرما, اور جن کو دی ہے ان کو ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن جب اولاد نہیں ہوتی تو اس وقت ہم اہل بیت کے در پر جاتے ہیں اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں پالنے والے کی بارگاہ میں, اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے پالنے والے تجھے مصطفیٰ کا واسطہ, اے پالنے والے تجھے مرتضیٰ کا واسطہ, اے پالنے والے تجھے فاطمہ الزہرا کا واسطہ, اے پالنے والے تجھے 14 کا واسطہ, مجھے اولاد عطا کر. یہ جب اولاد لینی ہوتی ہے تو اس وقت اہل بیت بھی نظر آتے ہیں اور خدا بھی نظر آتا ہے. لیکن جب کیونکہ خدا جب اہل بیت کا واسطہ دیا جائے, جب مصطفیٰ کا واسطہ دیا جائے تو خدا وہ دعا رد نہیں کرتا. جب اولاد مل جاتی ہے پھر ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں اور اہل بیت کو بھی بھول جاتے ہیں. توجہ میری طرف رکھیں. کیسے بھول جاتے ہیں دلیل دیتا ہوں. جب لینی ہو تو پھر تو اہل بیت کے در پر جاتے ہیں, اور خدا جب اولاد دے دیتا ہے اور اولاد جوان ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے, پھر نہ اہل بیت سے پوچھتے ہیں, نہ خدا سے پوچھتے ہیں, نہ خدا کے دین سے پوچھتے ہیں کہ اے پالنے والے یہ جو اولاد تو نے مجھے دی تھی اب تو ہی بتا اس اولاد کو میں کس راہ میں لگاؤں. نعرہ تکبیر, اے خدا پھر علی کو نہیں پوچھتے کہ اے مولا جب آپ کے نام پر لی ہے اب تو ہی بتا کہ اس جوان کو میں کس راہ میں ڈالوں, آیا علی کی راہ میں ڈالوں یا اپنی مرضی کروں. کیا کرتے ہیں ہم؟ خدا 7-8 بیٹے دے دیتا ہے اور ان 7-8 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی ہم تیار نہیں ہوتے راہ خدا میں بھیجنے کے لیے. آج دیکھیں ہمارے مکتب تشیع کی یہ حالت, ہمارے مدرسے دیکھیں, ایک تو مدرسے بھی تھوڑے ہیں اور جو ہیں وہ بھی خالی پڑے ہیں. کیوں خالی ہیں؟ یہ امت کے شعور کی وجہ سے. شعور نہیں ہے. اگر شعور ہوتا تو جس طرح بایو اور فزکس کے لیے ہم تیار کرتے ہیں اپنی اولاد کو, علوم اہل بیت کے لیے بھی ہم تیار کرتے ہیں اپنی اولاد کو. علوم سادے کے آل محمد ہم اسی طرح پڑھتے جس طرح دنیاوی علوم پڑھتے ہیں. دنیاوی علوم کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھے, بڑی محنت کرے, باپ بیچارہ سارا دن مزدوری کرے, خون پسینہ لگائے اور بیٹے کو اچھی تعلیم دے, بیٹا اچھی تعلیم پا کر ایک بڑی پوسٹ پر پہنچ جائے, اور جب بڑی پوسٹ پر بیٹا پہنچ جاتا ہے وہ تعلیم جو دنیاوی ہے, جو اچھی تعلیم ہماری نظروں میں ہے, وہ تعلیم پڑھ کر بیٹا جب بڑی پوسٹ پہ جاتا ہے تو پھر وہ بیٹا والدین کو بھول جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. بیٹا والدین کو بھول جاتا ہے. اگر بیچارہ باپ, مزدور باپ, خون پسینہ لگا کے اس نے محنت کی, بیٹے کو پڑھایا, بیٹا بڑی پوسٹ پہ چلا گیا, کبھی وہ اس پوسٹ والی جگہ پہ پہنچ جائے تو وہ بیٹا اپنے جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو کیا کہتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے, یہ ہمارا مزدور ہے, یہ ہمارا نوکر ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. کہاں, کس تعلیم نے یہ درس دیا؟ یہ کون سی تعلیم پڑھائی اپنے بیٹے کو کہ جو باپ کو نوکر بنا رہا ہے؟ کاش اس بیٹے کو علم اہل بیت پڑھاتے تو یہ بیٹا تمہیں اپنے ہاتھوں پہ بھی اٹھاتا, اپنے سر پہ بھی اٹھاتا, تمہارا ہاتھ بھی چومتا, تمہاری پیشانی بھی چومتا.
یہ درس کون دیتا ہے؟ یہ تعلیم کون دیتا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا دین دیتا ہے، یہ مرتضیٰ کا دین دیتا ہے۔ جب اہل بیت کو مانا ہے، جب اہل بیت کو اپنا راہبر بنایا ہے، تو پھر تعلیم بھی اہل بیت والی ہو۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ یہ دین کتنا اثر رکھتا ہے۔ غیر مذاہب کے اوپر بھی دین محمدی اپنا اثر رکھتا ہے۔ ایک خاتون تھی، فرانس میں رہتی تھی۔ وہ ایک دن فرانس میں ایک مذہبی مثلا مدرسے میں گئی، اپنے بیٹے کو چاہتی تھی کہ میرا بیٹا بھی مسلمان ہو جائے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ ایک صلوات پڑھے محمد وحدہ۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا بھی مسلمان ہو جائے، خود مسلمان نہیں تھی، بیٹے کو چاہتی تھی وہ مسلمان ہو جائے۔ وہ بیٹے کو لے کر فرانس میں ایک دینی مدرسے میں جاتی ہے، خود اندر نہیں جاتی، بیٹے کو بھیجتی ہے کہ جاؤ وہاں جا کر صورتحال معلوم کرو اور اپنا ایڈمیشن لو، وہاں پہ پڑھو تاکہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ جب بیٹا اس مدرسے میں جاتا ہے، مدرسے کے ناظم سے ملتا ہے، دفتر میں وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو جا کر کہتا ہے کہ میری ماں چاہتی ہے میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ تو وہ ناظم اس بیٹے سے، اس جوان سے پوچھتا ہے، تیری ماں چاہتی ہے کہ تم مسلمان ہو، کیا تو نہیں چاہتا کہ تم مسلمان ہو؟ تو کہتا ہے نہیں، اس بارے ابھی تک میں نے کچھ نہیں سوچا۔ تو کہتا ہے تو پھر آپ کی ماں کیوں چاہتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ کہتا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے۔ کہتا ہے ماں کدھر ہے؟ کہا وہ مدرسے کے باہر کھڑی ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ جب ماں کو بلایا، ماں آئی، ماں سے ناظم نے پوچھا کہ تم کیوں چاہتی ہو تمہارا بیٹا مسلمان ہو جائے؟ تو ماں نے جو دلیل بتائی وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ سے سمجھنا ہے کہ دین انسان کو انسان بناتا ہے، دین انسان کو حیوانوں کی صف سے بلند کرتا ہے اور فرشتوں سے بھی بلند کر کے اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ کس انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے؟ جو راہ دین پر آئے، جو راہ اہل بیت پر آئے، جو راہ مصطفیٰ پر آئے، جو علوم صادق آل محمد پڑھے۔ علم امام صادق انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ لیکن اگر کوئی امام صادق کے در پر نہ آئے تو وہ حیوانوں سے بھی پست بنتا ہے۔ یہ یزید و شمر و خولی اور ارملا یہ حیوانوں سے پست تھے۔ علم تھا ان کے پاس لیکن علم صادق آل محمد نہیں تھا۔ وہ عورت جب آئی، اس سے جب پوچھا اس ناظم نے کہ تو کیوں چاہتی ہے تیرا بیٹا مسلمان ہو، تو وہ عورت کہتی ہم پیرس میں رہتے تھے، پیرس میں ایک فلیٹ میں ہم رہتے تھے، وہاں پر ہمارے جو ہمسائے تھے وہ مسلمان تھے، ہمارے جو ہمسائے تھے وہ مسلمان تھے۔ تو کہتی ہے، وہ ناظم کہتا ہے وہ مسلمان تھے، تم کیوں چاہتی ہو تمہارا بیٹا بھی مسلمان ہو؟ کہتی ہے پتہ نہیں اس جو فیملی تھی ان کے 2 بیٹے تھے، پتہ نہیں وہ کس درس میں پڑے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا، یہی پتا ہے کہ مسلمانوں کے بیٹے تھے، حتماً وہ اپنے کسی درس میں پڑے ہوں گے۔ کہتی ہے وہ جب بھی گھر سے باہر جاتے تھے، جاتے ہوئے بھی اپنی ماں کے ہاتھ چومتے تھے اور پیشانی پہ بھی بوسہ دیتے تھے، اور جب گھر میں واپس آتے تھے تو آتے ہوئے بھی ماں کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے۔ تو اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی اس کردار کا مالک بنے۔ مجھے ڈر رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا اسی حالت میں رہے اور بڑھاپے میں مجھے چھوڑ دے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بڑھاپے میں مجھے چھوڑے۔ مجھے یہ مسلمانوں کا یہ رویہ، یہ کردار بڑا پسند آیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی، کیونکہ ان کے یہاں یہ جو یورپی تہذیب ہے، ان کے یہاں کلچر ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں پھر وہ ان کو اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ جو بوڑھوں کے لیے کوئی گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں اسی میں چھوڑ کر
آ جاتے ہیں اور ماں باپ کی پھر خبر بھی نہیں رکھتے. لیکن دین محمد ایسا دین ہے جس نے بتایا ہے ہم کو کہ تم نے والدین کا بھی احترام کرنا ہے, تم نے اپنے اساتذہ کا بھی احترام کرنا ہے, تم نے اپنی اولاد کا بھی احترام کرنا ہے. ماں باپ کو اف تک نہیں کہنی. وہ کیا جوان ہے جس کے منہ پہ اتنی بڑی مونچھیں ہیں لیکن گھر میں جاتا ہے تو شمر و ہولی بن کر جاتا ہے. گھر میں جائے اس کی بوڑھی ماں بیٹھی ہو, وہ کہے کہ میرا بیٹا مجھے پانی دو, تو آگے سے بیٹے کے تیور کیا ہوتے ہیں؟ میں اب تمہارے پانی دینے کے لیے رہ گیا ہوں, میں اس لیے رہ گیا ہوں. یہ کس تعلیم نے درس دیا ان کو؟ یہ یورپی تعلیم نے درس دیا. کاش علم صادق آل محمد پڑھتے تو والدین کا وہ مقام ہوتا جو دین نے والدین کو دیا ہے. آج کوئی جوان والدین کی بے حرمتی نہ کرتا. ممکن ہے آپ کے بچے, یہ چہرے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں بارش, یہ اچھے بچے ہیں, لیکن میں فقط آپ کے لیے نہیں بات کر رہا, میں کلی بات کر رہا ہوں. پاکستان کی یہ تہذیب بن چکی ہے, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. کس وجہ سے چھوڑتے ہیں؟ کہ ہماری اپنے وہ جو ہمارے سٹیٹس کے بندے ہیں ان میں ہماری توہین ہوگی کہ اس کا والد اتنا سادہ ہے, اس کا والد گاؤں بھینسوں کی کرتا ہے, اور یہ اس کا اتنا عجیب والد ہے. کون سا والد؟ جس والد نے خون پسینے سے محنت کی, زحمت کی اور اس بیٹے کو پڑھایا. یہ بیٹا پڑھ کر بڑی پوسٹ پر گیا اور وہ پوسٹ اس کو کہہ رہی ہے یہ تیرا والد نہیں تیرا نوکر ہے. لیکن اگر علوم اہل بیت پڑھتے, اگر امام صادق کے در پر آتے, تو یہ علم زمانے میں خمینی پیدا کرتا ہے. علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا. جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے. یہ کیوں آج سارے صدام بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت کے علوم سے دور ہیں. اگر اہل بیت کے علوم کے در پر آ جاتے تو یہ جو دلوں میں سختیاں ہیں یہ ختم ہو جاتی. کیونکہ اہل بیت کے جو علوم ہیں ان میں نرمی ہے, وہ دلوں کو پاک کرتے ہیں, دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں, اور دلوں میں دوسرے مسلمان کو برداشت کرنے کی صحبت پیدا کرتے ہیں. واقع ہے ذہن میں. یہ گفتگو جو ابھی میں نے کی ہے یہ اولاد سے چلی ہے. ہمارا موضوع مقام والدین نہیں ہے, یہ انشاءاللہ پھر کسی فرصت میں بڑا عظیم موضوع ہے یہ بھی, مقام والدین. اور ایک موضوع ہے مقام شوہر, مقام زوجہ, کہ شوہر زوجہ کے حقوق جانے اور شوہر زوجہ کے اور زوجہ شوہر کے. حتی شوہر کے بارے میں ہے کہ شوہر بیوی کے لیے ایسا حق رکھتا ہے کہ اگر بیوی کا کوئی اپنے سسرال میں کوئی مشکل بھی پیدا ہوئی ہے اور اگر شوہر اس کو اجازت نہیں دیتا تو بیوی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے کیا مشکلات ہیں وہ ہم مجھ سے بھی آپ بہتر جانتے ہیں. تو حضرت مریم واقعہ ہے ذہن میں, حضرت مریم کی والدہ بے اولاد تھی اور خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پالنے والے مجھے اولاد عطا کر, اس اولاد کو میں تیری راہ میں وقف کروں گی. جب حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی خدا نے دعا سن لی, اور جب خدا نے دعا سنی تو خدا نے حضرت مریم جیسی بیٹی عطا کی. اب پھر جہاں پر قرآن میں ہے کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت مریم کی والدہ پھر پریشان ہو گئی کہ اے خدا یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. لیکن حضرت مریم کی والدہ اس ذہنیت سے پریشان نہیں ہوئی جس ذہنیت سے ہم پریشان ہوتے ہیں. جب ہمارے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم سوگ منانا شروع کر دیتے ہیں. جب تک بیٹا پیدا نہیں ہوتا اولاد نہیں رکتی, لیکن جب بیٹا پیدا ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ پالنے والے تو نے
بیٹا دیا ہے، جبکہ صادق آل محمد فرماتے ہیں خدا اگر بیٹی دے پھر بھی خدا کا شکر بجا لاؤ، اگر خدا بیٹا دے پھر بھی خدا کا شکر بجا لاؤ، کیونکہ خدا ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کس کو بیٹی دینی ہے اور کس کو بیٹا دینا ہے۔ خدا ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کس کو بیٹی دینی ہے اور کس کو بیٹا دینا ہے۔ رسول اللہ کو بھی لوگ تانے دیتے تھے کہ یہ ناولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے در پر نہ جاؤ، تو خدا نے قرآن میں رسول اللہ کو تسلی دی اور کہا کہ میرا پیارا حبیب تو پریشان نہ ہو، ہم تمہیں ایسی اولاد دیں گے جس کو ہم کوثر بنائیں گے، اور ایسی بیٹی عطا کی، ایسی کوثر عطا کی، ایسا خیر کثیر عطا کیا کہ آج جہاں پر روئے زمین پر سادات موجود ہے یہ اسی کوثر کی برکت سے ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت مریم کی والدہ ہماری ذہنیت سے پریشان نہیں ہوئی کہ شاید کہ یہ غلط پیدا ہوئی، نہ، حضرت مریم غلط پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی کہ اے پالنے والے مجھے اولاد عطا کر، اس اولاد کو میں رائے خدا میں وقف کروں گی۔ جب حضرت مریم کی والدہ کی دعا پوری ہوئی اور خدا نے بیٹی دے دی تو پریشان اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اس زمانے میں لڑکوں کے لیے تو مدرسہ تھا، لڑکوں کے لیے تو تربیت کا انتظام تھا، لیکن لڑکیوں کے لیے کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ حضرت مریم کی والدہ اس وجہ سے پریشان ہوئی کیونکہ میں نے تو وقف کرنی ہے، میں نے تو اس کو رائے خدا میں بھیجنا ہے، اور ادھر سے کوئی مدرسہ نہیں ہے، تو بیٹی کو میں کدھر بھیجوں گی؟ اس وجہ سے پریشان ہوئی۔ جب حضرت مریم کی والدہ کی پریشانی خدا کو پتہ چلی تو خدا نے کہا اے والدہ مریم تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ میں خدا جس نے مریم کو پیدا کیا ہے، میں نے مریم کو بعد میں پیدا کیا ہے، پہلے میں نے مریم کی تربیت کا انتظام کیا، پہلے میں نے مریم کی تربیت کا انتظام کیا ہے، میں نے مریم کے لیے استاد بھی بنایا ہے، میں نے مریم کے لیے معلم بھی بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔
بار دیگر بابا سے بلند صلوات. واقعہ ہے نا ذہنوں میں. کیا ہوا حضرت مریم کو، حضرت مریم کی والدہ کو خدا نے مریم جیسی بیٹی عطا کی اور مریم کی والدہ پریشان ہوئی تو خدا نے کہا کہ اے والدہ مریم تو پریشان نہ ہو، ہم نے مریم کو بعد میں پیدا کیا، پہلے مریم کے لیے معلم پیدا کیا. وَكَفَلَهَا زکریا. اے والدہ مریم ہم نے مریم کو بعد میں پیدا کیا ہے، ہم نے پہلے مریم کی تربیت کا بندوبست کیا ہے اور مریم کی تربیت کے لیے کوئی عام انسان، کوئی عام استاد نہیں بنایا بلکہ زکریا جیسا نبی مریم کے لیے بنایا. زکریا جیسا نبی مریم کے لیے استاد بنایا ہے. ایک شخص تھا، اس کی شادی ہوئی، مولانا روم یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں. اس کی شادی ہوئی، شادی ہو گئی، شادی کے 2-3 سال بعد اس کو خدا نے بیٹا دیا. جب بیٹا ہوا تو وہ پریشان ہو گیا. پریشان کس وجہ سے ہوا کہ یہ بیچ میں تیسری چیز کہاں سے آ گئی. کہتا ہے کہ پہلے اپنا مشکل سے پیٹ پلتا ہے، اوپر سے یہ بھی آ گیا، اب اس کو کہاں سے کھلاؤں گا. تو جب بچے نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا تو کہتے ہیں چلو مشکل حل ہو گئی، ماں کا دودھ پیتا رہے گا، مجھے الگ سے کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بچے کے دانت نکلے اور بچے نے روٹی کھانا شروع کی تو وہ پھر پریشان ہو گیا، پھر پریشان ہوا اور کہتا ہے کہ اب تو یہ روٹی مانگے گا، اب مجھے محنت کرنی پڑے گی، زحمت کرنی پڑے گی اور اس کو کھانا کھلانا پڑے گا. وہاں پر اس کو کوئی عبد خدا ملا اور اس کو کہتا ہے اے نادان، تو اتنا نادان ہے، تجھے خدا کی رضاکیت کے اوپر شک ہے. خدا کھانے والا بعد میں پیدا کرتا ہے، پہلے اس کے لیے رزق پیدا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور ہماری بھی یہی ذہنیت ہے کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے، اگر امت مصطفیٰ زیادہ ہو گئی تو کھائیں گے کہاں سے. خدا کہتا ہے رازق میں ہوں تم نہیں ہو. جب رازق خدا ہے، جب خدا نے رزق کا وعدہ دیا ہے تو ایک مسلمان، ایک مومن کا فرض بنتا ہے کہ خدا کے وعدوں کو آزمائے. جو وعدے خدا نے دیے ان کو آزما کے دیکھیں. اگر خدا نے کہا میں رازق ہوں، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم کہاں سے کھائیں گے. جو جس کا رزق ہے وہ اس تک پہنچنا ہے. خدا رازق ہے، کوئی انسان رازق نہیں ہے، رازق فقط خدا ہے. تو حضرت مریم کی والدہ کو خدا نے تسلی دی، کہا کہ اے والدہ مریم تو بھی پریشان نہ ہو، ہم نے مریم کی تربیت کے لیے نبی ایک کو استاد بنایا ہے اور اس نبی کا نام زکریا ہے. اب جب یہ تربیت حضرت مریم کی حضرت زکریا کے زیر سایہ بننا شروع ہوتی ہے، جب یہ کردار بننا شروع ہوتا ہے، یہ کردار بی بی مریم کا میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ قرآنی کردار ہے اور اس قرآنی کردار سے ہم نے سمجھنا ہے کردار حضرت زینب کو. کردار بی بی مریم آئینہ ہے کردار حضرت زینب کے لیے. اس آئینے میں ہم نے کردار حضرت زینب دیکھنا ہے. اب بی بی مریم کی تربیت ہونا شروع ہوئی، ایک نبی حضرت زکریا ان کی تربیت کر رہے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بی بی مریم اس مقام تک پہنچتی ہے کہ جب حضرت زکریا بی بی مریم کے پاس آتے ہیں اور مریم کے پاس ایسے فروٹ دیکھتے ہیں کہ ان فروٹوں کا موسم نہیں ہوتا، تو حضرت زکریا بی بی مریم سے پوچھتے ہیں اے مریم یہ فروٹ، یہ
پھل یہ میوے کہاں سے آئے؟ تو آپ جانتے ہیں اور قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. بی بی مریم کیا فرماتی ہے؟ بی بی مریم فرماتی ہے اے زکریا نبی، خدا جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ میرے خدا کی طرف سے دیت ہے، یہ میرے خدا نے مجھے دیا ہے. جب یہ کردار بی بی کا حضرت زکریا کے ایک نبی کے زیر سایہ بنتا ہے تو یہ کردار، اس کردار سے پھر خدا کی وحدانیت بیان ہوتی ہے. پھر بی بی مریم فرماتی ہے یہ میرے خدا نے دیا ہے. آج جو کچھ ہمارے پاس بھی ہے، اگر خدا ہمارے اعمالوں کو دیکھ کر دیتا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا. آج جتنا بھی ہمارے پاس ہے یہ خدا کی رحمانیت ہے، یہ خدا نے ہمیں خود دیا ہے. لیکن اگر ہمارے اعمال کو دیکھتا، جس طرح ہم اعمال کرتے ہیں، تو ممکن ہے ہمارے ہاتھ کچھ نہ ہوتا. یہ خدا رازق ہے جو اپنی مخلوق کو دیتا ہے. وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں. چلے میں تکرار کر دیتا ہوں، اگر کیا بھی ہے شاید نہیں کیا، کسی اور جگہ کیا ہے. حضرت موسیٰ کی بہت لمبی زندگی تھی. جب اتنی لمبی زندگی تھی تو حضرت موسیٰ کی ایک روش تھی، وہ کبھی بھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی ہمیشہ کسی عبد خدا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. ایک دن کوئی مہمان نہیں آیا اور حضرت موسیٰ پریشان تھے کہ اتنے میں ایک غیر مسلم آتا ہے. جب حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں وہ آتا ہے تو حضرت موسیٰ نہیں جانتے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، یعنی میرا یہ ماننے والا ہے یا نہیں. حضرت موسیٰ اس کو لے آتے ہیں، کہتے آؤ مل کر کھانا کھائیں. جب کھانا کھانا شروع ہوتے ہیں تو وہ شخص بھی لقمہ توڑتا ہے، حضرت موسیٰ بھی لقمہ توڑتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ لقمہ توڑنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، وہ شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا. حضرت موسیٰ بآواز بلند پڑھتے ہیں. پھر جب دوسرا لقمہ وہ توڑتا ہے، حضرت موسیٰ دوسری دفعہ پھر بسم اللہ بآواز بلند پڑھتے ہیں کہ شاید اس کو فکر آ جائے، اس کو سوچ آ جائے، اس کی عقل میں کوئی بات آ جائے کہ جس خدا نے پیدا کیا ہے، جس خدا نے رزق دیا ہے، پہلے میں اس کی حمد کروں پھر اس کا رزق کھاؤں. لیکن اس کو تو وہ تو جانتا ہی نہیں تھا، اس نے کوئی بسم اللہ نہیں پڑھی. جب بسم اللہ نہیں پڑھی تو تیسرا لقمہ جب توڑا تو اب حضرت موسیٰ نے اس کا ہاتھ روک لیا، کہا کہ میں تمہیں کھانا کھانے نہیں دیتا. تو اتنا عجیب ہے، تو خدا کی وحدانیت، خدا کی حمد نہیں کرتا اور اس کا رزق کھائے جا رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، وہ شخص اٹھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. حضرت موسیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتے ہیں. جب تاریخ میں کہ جب وہ شخص وہاں سے اٹھتا ہے فوراً خدا کا فرشتہ آتا ہے اور حضرت موسیٰ کو کہتا ہے میرا پیارا حبیب خدا فرما رہا ہے آج یہ پہلی دفعہ تیری بارگاہ میں آیا، یہ جس نے 50-60 سال پہلے زندگی بسر کی یہ کہاں پر کھاتا رہا. یہ میری مخلوق، خدا فرما رہا ہے یہ میرا عبد، یہ میری مخلوق، یہ ایک دفعہ تیرے پاس آیا ہے اور تو نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے. میں اتنا رحمان خدا ہوں، اتنا رحیم خدا ہوں کہ اگرچہ وہ میری حمد نہیں کرتا، اس کی پھر بھی اتنی زندگی ہو گئی ہے، میں اس کو رزق دے رہا ہوں. تو کون ہوتا ہے میری مخلوق کو رزق سے روکنے والا؟ رزق خدا نے خود دیا ہے. اگر ہمارے اعمال دیکھتا تو ہمیں رزق عطا نہ کرتا. حضرت موسیٰ فوراً بھاگے، اس شخص کے پیچھے دوڑ کر اس کے پاس آئے، کہا کہ جیسا ہی کر میرے پاس آ اور کھانا کھا. اب جب اس شخص نے پوچھا کہ یہ دوڑ تو ابھی اس نے مجھے نکالا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے پاس کھانا کھاؤ، وہ شخص کہتا ہے پہلے مجھے ماجرا بتاؤ پھر میں کھانا کھاؤں گا. پہلے مجھے وہ بات بتاؤ کہ کیوں اب دوڑ کر میرے پیچھے آئے ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرا رب مجھ سے ناراض ہوا ہے کہ وہ اتنی زندگی میرا کھاتا رہا، میں نے تو اس کو اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا. ایک دن تیری بارگاہ میں آیا اور تو نے اس کو
نکال دیا. وہ شخص کہتا ہے کہ وہ خدا اتنا کریم خدا، اتنا کریم رب، آپ پہلے مجھے اس کی وحدانیت پر کلمہ پڑھاؤ، پھر میں اس کا رزق کھاؤں گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا ہمارے اعمال دیکھتا تو ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا. یہ خدا کی رحمانیت ہے کہ ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. یہ اولاد دی ہے تو خدا نے، بیٹی دی ہے تو خدا نے، بیٹا دیا ہے تو خدا نے، گھر دیا ہے تو خدا نے، یہ وجود دیا ہے تو خدا نے، یہ عقل دی ہے تو خدا نے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ خدا کی امانت ہے. اور جب خدا کی امانت ہے، خدا کا دیا ہوا ہے، تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ خدا کی امانت میں خیانت کرے. جب اولاد خدا نے دی ہے تو پھر مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ اس اولاد جو امانت ہے اس میں ہم خیانت کریں. پھر اولاد کو ڈالو رائے خدا میں، پھر اولاد کو بھیجو دینی درس گاہوں میں. آج کیوں ہمارے مدارس ویران ہیں؟ آج کیوں ہماری توجہ نہیں ہوتی خدا کے دین کی طرف؟ جب خدا ہمیں اتنا دے رہا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی خدا کو کچھ دیں. تو حضرت مریم کی والدہ کے لیے جو پریشانی تھی وہ خدا نے حل کر دی. اب اسی آئینے سے ہم نے سمجھنا، وقت بھی زیادہ ہوا، میں جلدی سے بیان کر کے دو جملے مصائب کے پڑھتا ہوں. جب یہ پریشانی حل ہوئی، یہ قرآن کا کردار جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، اب اس سے ہم نے کردار حضرت زینب سمجھنا ہے کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھی وہ نساء العالمین نہیں تھی، وہ عورتوں کی سردار نہیں تھی، ایک عام خاتون تھی، اگرچہ نیک تھی لیکن نساء العالمین نہیں تھی. لیکن خدا نے جو حضرت زینب کو والدہ عطا کی وہ نساء العالمین تھی. اور فقط نساء العالمین نہیں تھی، فقط عورتوں کی سردار نہیں تھی، بلکہ معصوم بھی تھی. حضرت مریم کی والدہ معصوم نہیں تھی، نیک خاتون تھی. اور حضرت مریم کے جو باقی رشتہ دار تھے وہ بھی نیک ہوں گے لیکن وہ معصوم نہیں تھے. حضرت مریم کی تربیت کے لیے خدا نے جو نبی بنایا وہ افضل الانبیاء نہیں تھا، لیکن حضرت زینب کی تربیت کے لیے خدا نے جو نبی بنایا وہ افضل الانبیاء تھا. وہ رحمت العالمین تھا، وہ نبیوں کا سردار تھا، وہ محمد مصطفیٰ. یہ بی بی کا کردار بن رہا ہے. بی بی کا کردار ایسا نہیں کہ کربلا میں آ کر بنا، کربلا میں آ کر بی بی کا کردار انجام پایا ہے. کہ بی بی کا کردار بی بی کی زندگی سے پہلے بننا شروع ہوا ہے. جب حضرت فاطمہ اور مولا علی کی شادی ہوئی وہاں سے آغاز ہو گیا تھا بی بی زینب کے کردار کا. ماشاءاللہ خدا نے بڑا اہتمام کیا بی بی زینب کے کردار کے لیے. خدا نے کہا کہ یہ بیٹی جب پیدا ہو تو یہ جس گود میں آئے وہ ماں بھی معصوم ہو. اس بیٹی کے سر کے اوپر جو شفقت کا ہاتھ آئے وہ معصوم ہستی کا ہاتھ ہو. اور اس بیٹی کے یہ بیٹی جن بچوں میں کھیلے وہ بچے بھی معصوم بچے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ اہتمام کس نے کیا؟ یہ اہتمام کس نے کیا؟ خدا نے. خدا نے یہ جوڑ ملائے کہ نانا نصیب کیا بی بی زینب کو افضل الانبیاء، بابا نصیب کیا اولیاء سے افضل، ماں نصیب کی معصوم اور نساء العالمین، عالمین کی سردار. اور جو بیٹے بنائے، جو بچے بنائے کہ جن میں یہ بی بی کھیلے گی وہ بھی معصوم. حسنین، امام حسن و امام حسین. جب ان معصوم ہستیوں کے بارگاہ میں جب کوئی کردار بنتا ہے تو پھر وہ کردار آ کر کربلا میں انجام پاتا ہے. یہ کردار کربلا میں نہیں بنا. اور یہ قانون ہے، دنیا کا بھی قانون ہے کہ جب تمہیں کوئی کردار نبھانا ہے تو اس کردار کو پہلے بنانا ہوتا ہے.
مثلا یہ جو فوج ہے ہماری یا کوئی اور ایسا شعبہ، تو فوج، یہ جو فوج ٹریننگ کرتی ہے، یہ ٹریننگ کے زمانے میں فوج کی جو تیاری ہے یہ کردار بنتا ہے فوج کا. لیکن اگر مثلا دشمن حملہ کر دے اور اس وقت فوج اٹھے اور ٹریننگ شروع کرے تو پھر دشمن کے ہاتھوں سے ماری جائے گی، پھر نہیں بچے گی، کیونکہ وہ کردار بنانے کا وقت نہیں تھا، وہ کردار نبھانے کا وقت تھا. جب دشمن حملہ کرے تو اس وقت کردار نبھانا ہوتا ہے، کردار اس وقت سے پہلے بنتا ہے. بی بی کا بھی کردار کربلا سے پہلے بنا، اور یہ اتنا عظیم کردار کہ اس نے بھائی کے اس آواز پر لبیک کہی، اور دنیا جس کو مٹانا چاہ رہی تھی بی بی نے اس کو زندہ کر دیا. یہ جو میں نے خطبہ بی بی کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھا ہے کہ کوفہ والے امام حسین کی شہادت، امام کو شہید کر کے اور ان کو 72 کو شہید کر کے خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ حسین اپنے بعد ایک بہن بھی چھوڑ کر جا رہا ہے جو دنیا کو بتائے گی کہ دنیا والوں سن لو، میں کس کی بہن ہوں، میں حسین ابن علی کی بہن ہوں. بی بی نے کوفہ والوں کے چہروں سے نقاب اتار دیے اور اتنا عظیم خطبہ دیا. کیا کہا؟ وہ کوفہ والے جو خوش ہو رہے تھے تو بی بی نے کہا، اے کوفہ والو، اے مکارو، اے ہزار چہرہ لوگوں، اے وہ لوگوں جن کے اندر مردانگی نہیں ہے، تمہارے چہرے مردوں والے ہیں لیکن تمہارے اندر مردانگی نہیں ہے، تم نامرد ہو. اگر تم مرد ہوتے تو تم حسین ابن علی کے مقابلے میں نہ آتے. بی بی نے کوفہ والوں کے چہروں سے نقابیں اتار دی، ایسے خطبے دیے. بی بی نے کہا، اے مکارو، اے غدارو، تم خوش ہو رہے ہو، تم نے کس کو مارا ہے؟ تم نے خلاصہ انبیاء کو مارا ہے، تم نے خاتم نبوہ و معدن الرسالہ، تم نے رسالت کی کان کو مارا ہے، تم نے خلاصہ انبیاء کو مارا ہے، تم نے حسین ابن علی کو مارا ہے، تم نے ایسی ہستی کو مارا ہے جو ہستی خدا نے انسانیت کی نجات کے لیے بنائی تھی. اور تم خوش ہو رہے ہو کہ حسین کو مار کر تم زندہ رہ جاؤ گے، تم نیست و نابود ہو جاؤ گے. تم نے جنت کے سردار کو مارا ہے، کوئی عام ہستی کو تم نے نہیں مارا، اور اس ہستی کا خون رنگ لائے گا. اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ لعین، یہ شمر خولی، یہ سارے کیسے واصلے جہنم ہوئے. لیکن یہ جو بی بی نے خطبے دیے ان کا اثر لوگوں پر ضرور ہوا. جب بی بی نے کوفہ میں یہ خطبہ دیا تو کوفہ میں انقلاب آ گیا. 4000 کا لشکر تیار کرتے ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد کی سپاہ سے ٹکرا جاتے ہیں. اگرچہ اس وقت گزر گیا تھا، وہ سارے مارے گئے، لیکن بی بی کے خطبے نے اثر ضرور کیا. کاش اس وقت حسین کا ساتھ دیتے جب حسین کو چاہیے تھے، تو پھر اس طرح بے دردی کے ساتھ یہ نہ مارے جاتے. یہ جو 4000 کا لشکر تیار ہوا، کاش یہ کربلا روز عاشور سے پہلے تیار ہو جاتا، کاش ان کو بھی ہور کی طرح حسین ابن علی سمجھ آ جاتے، تو پھر یہ شہادتیں امت نے ساتھ نہیں دیا. اور یہ قانون ہے کہ جس زمانے میں بھی اگر امام معصوم بھی ہو، اگر لوگ تیار نہ ہو تو امام معصوم بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. مولا امیر کیوں 25 سال روتے رہے؟ مولا کا کسی نے ساتھ نہیں دیا. آج بار میں آقا کیوں پردہ غیبت میں ہیں؟ سپاہ نہیں ہے، وہ جوان نہیں ہے جو امام کا ساتھ دے. آج ایسا کوئی کردار نہیں ہے بی بی زینب کی طرح جو امام زمانہ کا ساتھ دے. آج ہماری مائیں بہنیں، ہمارے جوانوں کو وہ کردار نبھانا ہوگا، وہ کردار اپنانا ہوگا، اس کردار کو سمجھنا ہوگا، اور کردار زینبی سمجھ کر، سیکھ کر پھر اس کو انجام دینا ہوگا. کردار حضرت زینب ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ یہ کردار ایسا نہیں ہے کہ ہم سنیں پڑھیں اور پڑھ کر گھروں میں
بیٹھ جائے نا، یہ کردار سننے ہیں، ان کو پڑھنا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے زینب کی طرح کہ اے لوگوں جو رائے حسین کے مقابلے میں آؤ گے، ہماری رگوں میں وہ شجاعت موجود ہے جو ہمارے امام کے دلوں میں تھی۔ آج اگر تم اس رائے حسین کو ختم کرنا چاہو گے تو ہم تمہارے مقابلے میں ان 72 کی طرح ڈٹ جائیں گے، لیکن رائے حسین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ آپ کی دلیل ہے، یہ آپ کا وجود ذکر حسین میں یہ آنا دلیل ہے کہ آپ تیار ہیں امام حسین کی نصرت کے لیے، آپ تیار ہیں وقت کے امام کی نصرت کے لیے۔ فقط تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، فقط تھوڑی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے، فقط عالمہ غیر معلمہ کی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ وہ بی بی جس کو خدا نے علم دیا ہو وہ بی بی کسی سے ڈرتی نہیں ہے، اور جس بی بی نے امام حسن و امام حسین اور مولا علی جیسی ہستی کی بارگاہ میں تربیت پائی ہو پھر وہ کسی شمر سے نہیں ڈرتی۔ پھر کوئی بھی شمر آ جائے، چاہے اس وقت کا شمر ہو یا اس وقت کا شمر ہو۔ کربلا فقط اس وقت کے یزید پر لعنت کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو مر کھپ گیا، ختم ہو گیا۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جس زمانے بھی تم زندگی بسر کرو، جس زمانے میں تم رہو، اس زمانے کا یزید پہچاننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ آج کتنے یزید موجود ہیں لیکن ادھر سے حسینی بھی موجود ہیں۔ آج کتنی انہوں نے کوشش کی، بم دھماکے کیے، جلوس بند کیے، بڑے بڑے انہوں نے کام کیے، لیکن اس ذکر کو نہیں روک سکے کیونکہ اس ذکر میں خون ہے شہداء کا، اور جس چیز میں بھی شہداء کا خون شامل ہو جاتا ہے وہ چیز بیمہ ہو جاتی ہے۔ آج کتنی دشمن کوشش کرتا ہے کہ اس ملک کو ختم کریں۔ کیوں پاکستان آج بچا ہوا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو بچانے میں شہداء کا خون شامل ہے۔ شہداء نے، یہ جو ہمارے فوجی، ہمارے پولیس کے یہ جو جوانوں نے جانیں دی ہیں، اس ملک کی خاطر دی ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ غداری کرے۔ یہ ملک ہماری ماں ہے، یہ پاک سر زمین ہے۔ جب یہ پاک سر زمین ہے تو یہاں پر رہنے والے بھی پاک ہیں۔ یہ ہمارے فوجی جوان یہ تعریف کے لائق ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پتا جو ہم ایسیوں کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ ان کو پتا ہے کہ وہ کیسے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ جو ملک ہے یہ حیدر کے نام پر بنا ہے، یہ پاک سر زمین ہے، یہ حیدر کا ملک ہے، یہ واحد سرزمین ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے۔ جب یہ سرزمین اسلام کے نام پر بنی ہے تو پھر اس میں اسلام ہی ہونا چاہیے، پھر اس میں کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو یہ کردار تھا بی بی زینب کا جس نے دنیا کو جھنجھوڑ دیا۔ کہا کہ اے ہزار چہرہ لوگو، اے کوفی کردار والو، تم جس زمانے میں بھی کوفی کردار نبھاؤ گے اس زمانے میں تمہیں آگے حسینی بھی نظر آئیں گے۔ اور یہ بی بی نے لوگوں کو بتایا کہ تم نے حسین کو جو شہید کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم حسین کو شہید کر کے خوشی سے گھر میں بیٹھ جاؤ گے، بلکہ حسین نے اپنا خون دے کر دین مصطفیٰ کو بچایا۔ اور جب حسین نے دین کو بچایا تو بی بی نے اپنے خطبے دے کر، اپنی چادر دے کر کربلا کو بچایا۔ یہ کردار تھا کس کا؟ بی بی زینب کا۔ یہ کردار عموماً یہاں ممبروں سے بیان نہیں ہوتا، یہ کردار بیان ہونا چاہیے کہ بی بی نے کیا عظیم کردار نبھایا۔ یہ جو کربلا کی داستان آج ہمارے تک پہنچی ہے، یہ مرہون منت ہے بی بی زینب کی۔ زینب نہ ہوتی کربلا کربلا نہ رہتی، اگر یہ شہداء کربلا نہ ہوتے کربلا وہی بن جاتی جو بنو امیہ بنانا چاہتے تھے۔ کربلا میں بڑے عظیم کردار ہیں، ایک ایک کردار کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فقط سننے پہ اکتفا
نہ کریں، بلکہ خود پڑھیں، کتابوں میں پڑھیں، معتبر کتابوں میں پڑھیں کہ یہ کیسے عظیم کردار تھے، چھوٹے چھوٹے بچے لیکن اتنا عظیم کردار کہ خدا کے دین کو بچانے آ گئے۔ سید الشہداء کی سپاہ میں سارے جوان نہیں تھے، کچھ بوڑھے بھی تھے، کچھ جوان تھے، کچھ نوجوان تھے، کچھ بچے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ جب روز عاشور سب انصار شہید ہو جاتے ہیں، جب حسین کا کوئی نہیں رہتا، روایت میں ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ مولا جنگ کے لیے چلے گئے اور پھر واپس آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنگ میں جانے سے پہلے خیام کی طرف آئے اور آ کر رباب سے پوچھا، اے رباب میرے شیرخوار کا کیا حال ہے؟ اجرکم اللہ۔ اے رباب میرے اصغر کی کیا حالت ہے؟ اے رباب میں صبح سے جنگ میں مشغول تھا، میں صبح سے لاشیں اٹھا رہا تھا، اجرکم اللہ۔ اے رباب میں صبح سے کبھی علی اکبر کو لے کر آتا تھا، کبھی قاسم کو لے کر آتا۔ عزادارو رونے کے دن ہیں، اگر رونا نہیں آتا اپنے گناہوں کی معافی مانگے خدا سے۔ اگر حسین کو نہیں رونا تو پھر کس کو رونا ہے؟ اگر حسین کے یتیموں کو نہیں رونا تو پھر کس جگہ پہ رونا ہے؟ یہ حسین ہے جس نے ہمیں یہ اتنی پاکیزہ زندگی عطا کی۔ یہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے جب سید الشہداء آتے ہیں اصغر کی حالت پوچھتے ہیں، بی بی رباب فرماتی ہے مولا اصغر صبح سے پیاسا ہے، اصغر کا گلا بڑا خشک ہو چکا ہے، اے مولا میرا شیر بھی ختم ہو چکا ہے، اصغر بڑا پیاسا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو اصغر کو پانی پلا کر لاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوائے غم اصغر کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، یہ وہ مائیں جانتی ہیں جن کی گودوں میں اصغر جیسی اولاد ہوتی ہے۔ عزادارو جب بیٹا مریض ہو جاتا ہے اس ماں کی کیا حالت ہوتی ہے، ساری رات جاگتی رہتی ہے، اللہ میرے بیٹے کو صحت دے۔ اجرکم اللہ۔ مولا اصغر کو لیتے ہیں، لے کر ان اشقیاء کی طرف جاتے ہیں، ان لائنوں سے کہتے ہیں لائنوں اگر تمہیں کوئی دشمنی ہے تو مجھ حسین سے ہے، میرے اصغر کا کیا قصور ہے، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا، اس کی زبان اتنی خشک ہو چکی ہے، اے لائنوں اگر ہو سکتا ہے تو 2 گھونٹ پانی کے میرے اصغر کو دے دو۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب یہ لائن دیکھتے ہیں کہ مولا حسین اصغر کو پانی کے لیے لائے ہیں، یہ عمر سعد لائن بھاگتا ہے، حرملہ کے پاس آتا ہے اور حرملہ لائن کو کہتا ہے حرملہ جلدی کر، تو میری فوج کا ماہر تیر انداز ہے، اصغر کی پیاس بجھا، اگر اصغر کی پیاس نہ بجھائی تو اصغر میری جیتی ہوئی جنگ جیت جائے گا، اصغر میری جنگ خراب کر رہا ہے، جلدی کر اصغر کی پیاس بجھا۔ عزادارو یہ لعین تیر اٹھاتا ہے، اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جب یہ اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہے، تیر کو زمین پر رکھتا ہے، حرملہ لعین آتا ہے، بھاگ کر کہتا ہے تیرا ہاتھ کیوں کانپتا ہے، تو اصغر کے گلے کا کیوں نہیں نشانہ لیتا؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ لعین کہتا ہے جب میں اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں، حسین کی پشت پر در خیمہ پر مجھے ایک خاتون نظر آتی ہے جو پردہ ہلا کر کہتی ہے اے لعین تیرے اصغر کا گلا چھوٹا ہے، اے لعین
بڑی ہے. الہین مجھے لگتا ہے وہ اصغر کی ماں ہے. جب وہ پردہ ہلاتی ہے میرا ہاتھ کانپ جاتا ہے. اجرکم اللہ. ازادار عمر سعد اس کو کہتا ہے جلدی کر احساساتی نہ ہو. اصغر کو پانی پلا ورنہ ہم جنگ ہار جائیں گے. ازادارو یہ دوبارہ تیر اٹھاتا ہے اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہے. اجرکم اللہ. جب یہ اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہے جب یہ تیر فضا میں چھوڑتا ہے ازادارو ایک عالم دین سے میں سن رہا تھا وہ فرما رہے تھے اصغر کا جھولا لے کر آئیو. وہ عالم دین فرما رہے تھے جب اصغر کو تیر لگانا ازادارو تو اصغر 3 جگہوں سے ذبح ہوئے کیونکہ وہ تیر 3 شعبہ تھا. ایک اصغر گلے سے ذبح ہوئے, ایک کان سے ذبح ہوئے, ایک سر سے ذبح ہوئے. ازادارو اصغر کو تیر کا لگنا تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب اصغر کو تیر لگانا ازادارو اصغر کی کیا حالت تھی. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب اصغر کو تیر لگا جب اصغر کو تیر لگتا ہے تو اصغر کی حالت ایسے تھی جیسے مچھلی پانی سے باہر آتی ہے. ازادارو جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے نا تو مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی دفعہ مچھلی اپنے بدن کو زمین سے اٹھاتی ہے پھر زمین پر گرا دیتی ہے. جب مچھلی کی یہ حالت بھی ختم ہوتی ہے پھر مچھلی کروٹیں بدلتی ہے. ازادارو جب مچھلی کی یہ حالت بھی ختم ہوتی ہے جب یہ طاقت بھی ختم ہوتی ہے پھر مچھلی منہ کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے. تاریخ میں ہے کہ یہی حالتیں اصغر کی بھی تھی. جب اصغر کو تیر لگا تو اصغر نے اپنے بابا کے ہاتھوں پر اپنے آپ کو پٹکا. جب اصغر کی یہ طاقت ختم ہوئی تو اصغر نے کروٹیں بدلنا شروع کی. پھر ازادارو جب علی اصغر کی یہ طاقت بھی ختم ہوتی ہے اصغر ایک دفعہ منہ کھولتے ہیں پھر علی اصغر کا منہ بند ہو جاتا ہے. اجرکم اللہ. ازادارو آخری دفعہ بابے کی چہرت کی زیارت کر کے علی اصغر کا منہ بند ہوتا ہے. میدان کربلا میں سید الشہداء کی ندائیں بلند ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اصغر اس دنیا میں نہیں رہے. اصغر کی روح پرواز کر گئی. میں قربان جاؤں جناب رباب کے. بی بی کی کیا حالت ہوگی. بی بی کی گود خالی ہو گئی. ازادارو اصغر اس دنیا میں نہیں رہے. ماتم حسین. Ya Hüseyin.